جو سوسائٹی ہماری آج کل بنی ہوئی ہے اس کے اندر اور ہمارے علماء حضرات کے اندر، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، لیٹس سے 80% ان کے اندر گیپ بہت زیادہ ہے عوام میں اور علماء میں، عوام میں اور علماء میں، بیکاز کہ علماء جو ٹرمز استعمال کرتے ہیں وہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتے، عوام جو ٹرمز استعمال کرتے ہیں وہ علماء کی سمجھ میں نہیں آتے. وہ لینگویج ڈفرینس بھی ہے، سوسائٹی گیپ بھی ہے، اور آپ کلچرل گیپ بھی لے لیں، بیکاز انہوں نے جو کلچر اڈاپٹ کر لیا ہے وہ پورا ویسٹرن کلچر آج کل اڈاپٹ ہے. آپ ہماری یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، آپ ہمارے گھروں کے اسٹائل کو دیکھ لیں، آپ ہمارے ایتھکس کو دیکھ لیں، آپ ہمارے کلچر کو دیکھ لیں، ویلیوز کو دیکھ لیں، اٹ آل ہیز بین چینجڈ. تو ان کے اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے جامعۃ الرشید نے جو یہ سوچ کر کلیۃ الشریعہ کا یہ قدم اٹھایا ہے تاکہ یہ گرے ایریا یہ کور ہو سکے، یہ فل ہو سکے. اور جو عام معاشرے میں اسٹریٹجی چل رہی ہے، آئی اسٹریٹجی اینڈ یو اسٹریٹجی، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے طور پر پرفیکٹ ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اپنے طور پر پرفیکٹ ہوں، میں اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ اپنے معاملات میں دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جو یہ کام کیا ہے کہ آئی اینڈ یو کو ملا کر انہوں نے وی بنا دیا، WV. یہ وی اسٹریٹجی جو ہے اس کا ہم نے اثر دیکھ بھی لیا کہ کتنا کام کر رہا ہے. میرے جیسے ہزاروں نوجوان تھے جن کو کوئی راستہ نہیں دکھتا تھا، اب بھی ایسے بہت سے نوجوان ہیں، میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں انگلینڈ میں یا دبئی میں، تو وہ اب 4-5 نوجوانوں کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے ابھی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی یہ بھی کوئی علوم ہے، ان کو بھی حاصل کرنا چاہیے. ورنہ یہ with all due respect، معذرت کے ساتھ، ابھی تک دینی علوم ان لوگوں کی وراثت سمجھا جاتا تھا جن کو یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا، کالج میں داخلہ نہیں ملتا تھا، اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تھا. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی مدارس میں ایڈمیشن کے لیے بھی میرٹ لسٹ لگتی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور ہمارے کلیہ میں، کلیۃ الشریعہ میں ان کے پاس صرف 30 سیٹس اویلیبل ہیں ایٹ دا مومنٹ پر ایئر، اور اس کے لیے 100 سے زیادہ افراد آتے ہیں جو کہ اپنے فارم سبمٹ کرتے ہیں، بلکہ 100 سے بھی زیادہ سبمٹ تو بہت کرتے ہیں، شارٹ لسٹ 100 ہوتے ہیں جو ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں. تھینک یو فار دا کریکشن. تو ان کو دیکھ کے پھر سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں. ان میں سے 25 یا 30 لیڈر سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے پہلے اسٹیپ پہ. اور ہم تو باقی مدارس سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں، باقی جو سوسائٹی ہے جو کہ پاکستان کے ایسے لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ ایسے پروگرامز کو شروع کریں تاکہ نوجوان طبقہ آئے. اور جو کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھئی اتنا دین کا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے. کوئی تاجر ہے تو اس کو تجارت کے احکام کا پتہ ہو، کوئی گھر پہ ہے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ بھئی میرے والدین کی کیا حیثیت ہے اور میرے دوستوں کی کیا حیثیت ہے، گھر میں میری بیوی کی کیا حیثیت ہے، میرے بچوں کی کیا حیثیت ہے، میں معاشرے میں ایسا کیسے بن سکتا ہوں کہ میری وجہ سے خیر ہی خیر پھیلے، اور میری وجہ سے جو شرور پھیل رہی ہے معاشرے میں ان کا راستہ روکا جائے. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھی کوشش تھی اور معاشرے کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ سینئر ہیں کہ جو 4 سالہ جو کورس ہے اس میں آپ لوگ کیا کیا چیزیں اوور آل کور کرتے ہیں؟ کہ قرآن، جیسے ایک شخص جس کو دین کا علم نہیں ہے وہ کہ دینی مدارس میں اس کورسز میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اس کے ذہن میں تو صرف قرآن شریف اور حدیث شریف ہے، کہ اس کے علاوہ جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ اور جی، اصل میں دینی علوم جو ہیں یہ چند مضامین کا مجموعہ ہے. اس کے اندر سب سے پہلے تو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تجوید سے لے کے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے بعد حدیث، اصول حدیث، اس کے علاوہ تفسیر کے اصول تفسیر پڑھائے جاتے ہیں. اچھا، پہلے سال سے ہی قرآن شریف؟ نہیں، ترتیب میں تھوڑا سی الگ بتا رہا ہوں. اس کو آپ ایسے کر لیں کہ پہلے سال سے ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے، جیسے ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے تو وہ ABC شروع کرتا ہے، تو ایسے ہی سب سے پہلے سال ہمیں عربی زبان کی ابتدا سکھائی جاتی ہے. اس کے اندر اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک کو صرف بولتے ہیں، ایک کو نحو بولتے ہیں. اس کے علاوہ عربی بول چال کے لیے 1 گھنٹہ رکھا گیا ہے. تو یعنی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علوم عربیہ سب سے پہلے سکھائے جاتے ہیں. میں صرف ایک ایڈیشن کر دوں کہ ہماری ٹرم میں 1 گھنٹہ پیریڈ کو بولتے ہیں. ایک پیریڈ ان کے لیے رکھا ہے. بیسکلی جو شروع میں جو عربی گرامر سکھائی جاتی ہے اس لیے کہ آگے جا کے جب قرآن شریف کو سمجھنا ہو تو اس کا صحیح مفہوم عربی میں وہ آپ کو سمجھ آ سکتا ہے. اصل میں تو مقصد یہی ہے کہ یہ نوجوان جو یہاں پہ آئے ہیں یہ قرآن و حدیث کے ذخیرے سے براہ راست خود اس کو سمجھ سکیں، بجائے اس کے کہ وہ ترجمے پہ اکتفا کریں
یا کسی دوسرے ذریعے سے اس کو سمجھیں، ان میں براہ راست یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ یہ قرآن و حدیث کے نصوص کو خود دیکھیں، سمجھیں اور پھر ان پہ عمل کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے علوم عربیت میں استعداد پیدا کرنے کے لیے صرف، نحو اور عربی لغت ہے، اشتقاق ہے، یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مطلب بیسک گرامر جو ہے۔ جی اس کے بعد دوسرے سال میں شروع کروا دی جاتی ہے حدیث، جو سال میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، تفسیر شروع کرائی جاتی ہے۔ جی پہلے سال میں ہی تفسیر کی بجائے ترجمہ قرآن ہوتا ہے۔ اس میں بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ایک طرف گرامر پڑھ رہے ہیں اس کے پلیٹ فارم جو ہے وہ ترجمہ قرآن میں سیکھ لیں، ترجمہ کرنے کا فن آ جائے، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ آ جائے، تو یہ پہلے سال میں پڑھایا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علوم، عربی علوم کا اکثر حصہ عربی میں محفوظ ہے، اور جب اسپین پر سقوط ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے اسلامی علوم کا بہت سا حصہ ضائع بھی کر دیا تھا۔ وہ جو بہت مشہور ہے کہ دریا کے اوپر اتنی کتاب پھینک دی تھی کہ اس کے اوپر ایک پل سا بن گیا تھا، اور کتنے دنوں تک اس کا پانی جو ہے وہ سیاہ چل رہا تھا۔ تو ہمارے علوم کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا، اور جو بچ گیا ہے تو اس پر اتنا کام نہیں ہوا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر جنہوں نے اشتقاق کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک مادہ ہے، عربی میں اس کو مادہ بولتے ہیں، 3 حروف ہیں، سین، فا اور رام، تو یہ سفر ہے، فسر ہے، اس کو مختلف طریقوں سے پھیر کر اس کے معنی نکالے جاتے ہیں۔ تو جو قرآن میں یوز بھی ہوا، سفر بھی یوز ہوا ہے، فسر بھی یوز ہوا ہے، فسرہ تفسیر کرنا اور سفر یہ چلنا، تو ان مادوں کو پھیر کر آگے پیچھے کر کے ان کے الفاظ اور دلالت مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر سکھایا جاتا ہے، اور بہت سے فنون سکھائے جاتے ہیں کہ قرآن سے جو معنی وہ نکالیں اس کو کرنٹ سچویشن پر اس کو جو ہے وہ اپلائی کر سکیں کہ بھی کرنٹلی یہ کہاں پر فٹ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بلاغت چاہیے، اصول چاہیے، اصول حدیث چاہیے، عربی کے جو بنیادی علوم ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ مثلا قرآن میں ایک جگہ پر ایک لفظ آیا ہوا ہے، وہ ایک معنی میں استعمال ہوا ہے، وہی لفظ جو ہے وہ دوسرے معنی میں آیا ہوا ہے، وہ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی میں شعر کے لیے 1000 نام تقریباً جو ہم جانتے ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں، تو کہیں پہ ایک لفظ آیا ہے، کہیں پہ دوسرا لفظ آیا ہے۔ تو اسی طرح ان کی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی ڈیپتھ تک بندہ جائے، اور جو اللہ رب العزت یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد ہوتا ہے احادیث میں، اللہ کا قرآن میں کہنے کا مقصد ہوتا ہے حدیث قدسی میں، تو موقع محل کی مناسبت سے اس پر تمام قوانین کو لاگو کر کے جو بلاغت کے ہیں، فصاحت کے ہیں، علم البیان کے ہیں، علم المعانی کے ہیں، وہ نکال کے اور وہ اس کے صحیح معنی اور مقاصد معاشرے کو دیے جائیں۔ یہ میرے خیال میں بنیادی مقصد تھا۔ میں اپنی بات کو آگے چلاؤں گا کہ یعنی کم و بیش 12 علوم بنتے ہیں، قرآن، تفسیر جسے آپ کہہ لیں، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اس کے علاوہ تاریخ، سیرت، اور جیسے ایاز بھائی نے بتا دیا صرف، نحو، اشتقاق، اور اصول فقہ اس کو جورسپروڈنس بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلاغت اور منطق کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہوتا ہے، تھوڑا سا منطق کا حصہ پڑھایا جاتا ہے۔ منطق، لاجک؟ جی لاجک، اصل میں تو یہ قدیم لاجک ہے، لیکن پرانی کتابوں میں بڑی حد تک اسی کے استعمال ہوا ہے، اسی کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، تو اس حد تک پڑھایا جاتا ہے کہ تاکہ جو دیگر کتابوں میں اس کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ان کو سمجھا جا سکے۔ اگرچہ لاجک، جدید جو لاجک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان بھی کسی یونیورسٹی سے پڑھ لکھ کے نکلتا ہے تو وہ اس کے پاس اس کا ایک بڑا حصہ موجود ہوتا ہے لاجک کا، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ جو لاجک جو آپ لوگ سیکھتے ہیں اس کی کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں؟ اچھا، آپ نے جب جامعۃ الرشید جوائن کرنے کا سوچا تو کیا آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی ریلیجس ہے پہلے سے، یا انہوں نے کوئی آپ کے سامنے کوئی ہرڈلز لگائے، یا کسی نے آپ کو مشورے دیے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ایسی باتیں ہوئی ہوں گی؟ جی بالکل، اصل میں تو مخالفت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیج میں آنا ہر ایک کو امید ہوتی ہے کہ اب یہ فارغ ہو چکا ہے، مطلب ماسٹر وغیرہ کر چکے، ایکسپیرینس بھی، تو جا کے کسی فیلڈ میں کمائے گا اور گھر کے اخراجات وغیرہ چلائے گا۔ لیکن مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی، اور ایک اور بات بتانا چاہوں گا ناظرین کے لیے، وہ کہ جب میں نے ارادہ کیا اور جامعۃ الرشید سے پروسپیکٹس وغیرہ پہنچا گھر، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں نے جانا ہے اصول علم کے لیے، تو اس دن دبئی سے ایک آفر آئی
बड़े अच्छे काम की और अच्छी तनख्वाह और अच्छी जॉब थी, वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उसको चलाना था। हालांकि मेरा फील्ड भी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने मुझे मुनासिब समझा और ऑफ़र की। मेरा भाई भी वहाँ था, तो अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था कि अभी जब मैं रशीद का फैसला किया, इरादा किया, और दूसरी तरफ से दुबई वीज़ा भी आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा अगर आप आना चाहें। तो जब वालिद साहब से मशवरा किया तो वालिद साहब, चूँकि घर में दीन का माहौल है, लेकिन फिर भी हर एक की कोशिश होती है, उम्मीद होती है कि दुनिया कुछ वो है जो मतलब ख्वाहिशात होती है, हर इंसान की तमन्नाएं होती है। लेकिन ये जानकर बड़ी खुशी हुई, वालिद साहब ने कहा कि नहीं बेटा, आप अगर आपने इरादा किया तो आप जन्नत रशीद चले जाए। बाकी अक्सर लोगों से मिलते हैं, वो बाद लोग एतराज़ भी कर लेते हैं, लेकिन इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जब किसी भी दोस्त को, क्लास फेलो को, यूनिवर्सिटी का जो क्लास फेलो जो भी मिलते हैं मुझसे, हालांकि बड़े अच्छी जगहों पे है, और कोई प्रोड्यूसर है, कोई किसी बड़े अखबार में कोई बायर है, जब मुलाकात होती है तो वो लोग मुझे कहते हैं कि यार आपने सही जगह का इंतखाब किया है। हम लोग वैसे ही दुनिया में जलील होते गए और जलील होते जा रहे हैं, या दुनिया की परेशानियाँ इतनी हैं कि हम परेशान हैं, और आपने जो इंतखाब किया बहुत बेहतरीन किया, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। तो दोस्तों की फीलिंग्स तो ये है, प्रोफेसर्स की, दोस्तों की, और घर से भी कोई ख़ास मुखालिफत नहीं थी। बस ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था उस वक्त के, दुबई से भी और यहाँ भी जन्नत रशीद में भी इरादा किया था, तो ये ज़रा मसला था उस दिन। लेकिन बाकी बात लोग ऐसे भी होते हैं कि ये पागल है यार, इस उम्र में जन्नत रशीद जाना है और ये पढ़ना है और ये उम्र देखो, तो दोनों साइड पे। लेकिन ये जो है पॉजिटिव, मतलब लोग सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। मैं भी यहाँ ये बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अनवर भाई ने कहा, ऐसे हमारे साथ भी बहुत दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि हमारे पुराने साथी यूनिवर्सिटी के या स्कूल के, कॉलेज के ज़माने के, तो जिसने भी सुना, जिससे भी मुलाकात हुई, तो उसके ज़ुबान से यही निकला कि यार जो कमाई आप कर गए हम उससे महरूम रह गए। जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट, जो इन्होंने बात की थी कि मतलब जो इनके दोस्त हो गया थे कि हम दुनिया में जलील हो रहे हैं, उसको जिस थोड़ा सा इस लिहाज से मैं डिफाइन इस पर्सपेक्टिव से करना चाह रहा था कि बात वही आ जाती है कि लड़के मतलब व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर पे, कि वो इस चीज़ को इस पॉइंट से ना लें कि ये लड़के जो जामिया रशीद आए कुलियत शरिया में, ये जलील होने से थक गए हैं, उस चैलेंज से डर कर यहाँ पर आए। बेसिकली वो फ्रस्ट्रेशन उसी वजह से क्रिएट हो रही है कि हमारे दुनिया में से, हमारी ज़िंदगी में से दीन कम हो गया, दीन ऑलमोस्ट निकल गया, हम लोग सिर्फ दुनिया के हो के रह गए। हम लोग अल्लाह से मदद तलब करते हैं तो अल्लाह ताला मदद करता है, मगर आजकल हम इतना दूर हो गए अल्लाह ताला से, दीन से, तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेशन हमारी ज़िंदगी में आ गई है, वो इस तरीके से लोगों में आती है। अच्छा यार सर, मैं आपसे क्वेश्चन ये करूँगा कि बिलफर्ज जैसे कि तस्वुर कर लें कि आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, तो आपने एक एजुकेशनल सिस्टम पाकिस्तान के लिए मिसाल के तौर पे डिवाइस करना है, तो आप क्या ये जामिया रशीद के जो है, क्या ये तो एक आपके समझ महज पेवनकारी है? अगर मैं कहूँ कि ग्रास रूट लेवल से एजुकेशनल सिस्टम कैसा होना चाहिए एक मुस्लिम सोसाइटी का, तो आप उसको किस तरह करना डिफाइन करें? जामिया रशीद जो शुरू किया है प्रोग्राम, ये तो पैवतकारी है, जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल सही बात है, और ये एक इंट्रोडक्शन है मुआशरे के लिए। यहाँ पर उन्होंने माशाल्लाह कुलियत शरिया के नाम से शुरू किया है, MBA सिस्टम है, उलमा के लिए भी था, तो आम के लिए खुल गया है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जर्नलिज्म है, और साथ में अरबिक लैंग्वेज है, और हाउ टू प्रोड्यूस अ गुड टीचर, उसके नाम से एक टीचर्स को बनाने का कोर्स है। ये तो मुख्तलिफ कोर्स एक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ताकि ये जो दोनों तरफ से जो जहन बना हुआ है उसको कवर किया जाए। अगर एक नया सिस्टम डिज़ाइन करना हो पाकिस्तान के लिए, तो वो उस लेवल पे होगा जैसा कि लेट्स से 200, 300, 400 साल पहले था, कि जहाँ से एक मुसलमान अच्छा साइंसदान भी होता था, वो एक अच्छा सिपहसालार भी होता था, मुसलमान एक अच्छा ताजिर भी था, एक अच्छा बाप भी था, एक अच्छा शौहर भी था, और ज़िंदगी के जिस शोबे में अब उसको फिट कर दें, वो उसकी बेसिक नॉलेज को जानता था और वो बेसिक रोल अदा कर सकता था। मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर बन गया तो सबसे पहले तो मैट्रिक तक तमाम निसाब या FSC तक लेट से उसको एक ही रखूँगा, जिसके अंदर बुनियादी इस्लामिक एजुकेशन भी हो, जिसमें इंग्लिश भी शामिल हो, साइंसेस भी शामिल हो, और एक आध लैंग्वेज वो ऑप्शनल होगी, ताकि अगर कोई ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर इंग्लिश भी नहीं चलती, अरबिक भी नहीं चलती, तो वहाँ उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज चलती है।
جیسے لیٹ سے آپ فرانس لے لیں, انگلش تو چلتی ہے لیکن وہ اس کو پریفر کرتے ہیں. آپ چائنا لے لیں, یہ اسکینڈینیوین کنٹریز لے لیں, سویڈن وغیرہ, ڈنمارک وغیرہ, یہ اپنی لینگویج, لوکل لینگویج کو وہ پریفر کرتے ہیں. تو اس کے الگ مارکس بھی ہوتے ہیں, تو یہ ایک آپشنل چیز ہوگی. ایف ایس سی کے بعد پھر ہر ایک اسٹوڈنٹ اس کو کھلی آزادی ہوگی, چاہے تو وہ بنیادی علوم اس نے سیکھ لیے ہوں گے, جیسے انہوں نے ذکر کیا صرف, نحو اور یہ بلاغت, فصاحت. مطلب ایک ایف ایس سی تک پہنچنے والا اسٹوڈنٹ کم از کم قرآن کے سطحی الفاظ کو سمجھ سکے گا. اور جو وہ نماز میں پڑھ رہا ہے آج کل, تو میرے خیال میں کہ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے, اور جو میں یہ سینٹینس ادا کر رہا ہوں اللہ اس کے جواب میں مجھے کیا فرما رہے ہیں, اور میری اللہ سے دوری کی بنیادی وجہ کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں مانگ رہا ہوں وہ راستہ, وہ صراط مستقیم ہے کیا. فَأَلْهَمْنَاهُ, کون سی آیت ہے, فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فَأَلْهَمْنَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور غلط راستہ بھی دکھا دیا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ جس راستہ کو وہ اختیار کرنا چاہے. تو ہم تو مانگتے ہیں سیدھا راستہ, لیکن جب آپ اپنی تجارت میں جاتے ہیں, آفس میں جاتے ہیں, تو وہاں جھوٹ, سود, کاروبار, بھائی کا حق مارنا, مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اور چلتے ہیں فجور کے راستے پر. تو یہ ڈفرینسیشن وہ کر سکے گا کہ بھئی ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے بنیادی طور پر, جو نیڈ نہیں ہوگی اس کی. آپ جو فرما رہے ہیں, سوری میں پلیز, کہ ایف ایس سی تک جو یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ جو انگلش ہوگا اور جو سائنسز ہوگی ڈفرینٹ, لیکن جو دینی علوم ہیں وہ کس حد تک اس میں ہوں گے؟ یعنی تفسیر قرآن تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ایف ایس سی جو پاس آؤٹ ہوگا تو اس کو بیسک تفسیر قرآن کرنے آتا ہو یا تو سمجھنا آتا ہو؟ جی, بنیادی طور پر جو میں عرض کر رہا نا کہ سطحی, مطلب کم از کم اردو کے تفاسیر سے وہ استفادہ کر سکے گا پوری طریقے سے, عربی سے نہ کر سکے لیکن کم از کم اردو سے کر سکے گا. باقی اس کی اسپیشلائزیشن ایف ایس سی کے بعد شروع ہوگی. وہ چاہے تو پھر فقہ کے اندر آ جائے, اسلامک جو اسپیشلائزیشنز ہیں اس کے اندر آ جائے, یا وہ میڈیسنز میں آ جائے, یا وہ انجینئرنگ میں آ جائے, بزنس میں آ جائے, ایڈمنسٹریشن میں آ جائے. اس کے بعد اس کے لیے مختلف برانچیں ہوں گی, لیکن یہ ایف ایس سی تک پورا ایک روٹ ہوگا. اس کے بعد الگ الگ برانچز اس فی کی ہوں گی, تاکہ کم از کم ہمارا یہ ایک نصاب ایسا ہو کہ جس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکیں کہ ایک ہمارے اسکول کا لڑکا اگر کسی آفس میں جائے, ملٹی نیشنل کمپنی میں جائے, کسی اور ملک میں جائے, تو وہ اس چیز کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کر سکے اور اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کر سکے, اسلام کی بنیادی تعلیمات کو پورا کر کے کم از کم ایک معاشرے کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ مثال ثابت ہو سکے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا, وہ بازار میں باقاعدہ پھرتے تھے اور فرماتے تھے, ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی ہوتا تھا کہ بھی جو, اور ان سے پوچھتے تھے باقاعدہ ہر دکاندار سے تجارت کے مسائل, اور یہ فرماتے تھے کہ جن کو تجارت کے مسائلوں کا پتہ نہ ہو وہ ہماری بازاروں کے اندر بیٹھنا چھوڑ دیں. ان کو باقاعدہ نکالا کرتے تھے, کیونکہ یہ تو ہم آئے ہی, ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ امن پھیلایا جائے, چین, سکون, خوشحالی لائی جائے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسلام ہی واحد ایک ایسا مذہب ہے, ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے کی رعایت رکھتے ہوئے وہاں پر امن اور چین کو اور سکون کو پھیلا سکتا ہے, جس کی ہمیں آج کل تلاش ہے. میں ایاز بھائی کی بات کو آگے چلاؤں گا کہ اگر آپ دنیا میں غور کریں تو انسان کے پاس علم کے 3 ذریعے ہیں. ان میں سے ایک تو اپنے حواس کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے, چھونے سے, چکھنے سے, سونگنے سے, اور اسی کے ماتحت اس کے بہت سے علوم داخل ہو جاتے ہیں. دوسرا ذریعہ عقل ہے, انسان اپنے عقل سے سوچتا ہے. یہ عقل کی ساری ایجادات ہیں, سائنس کی جتنی ٹیکنالوجی جتنی نئی آئی ہے, اس کے علاوہ جتنی دریافتیں ہوئی ہیں, ایجادات ہوئی ہیں, تو ایک حواس ہیں, ایک عقل ہے. یہ 2 اسباب ایسے ہیں کہ انسان ان سے سیکھتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ذریعہ بھی ہے, وہ وحی کا ذریعہ ہے. علم کا ایک ذریعہ وحی کا ذریعہ ہے. آج ہوا یہ ہے کہ ان دونوں میں دوری آ گئی. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو الگ الگ کر دیا گیا. جب تک عقلی علوم وحی کے علوم کے تابع نہیں ہوں گے تب تک ہمارا انجینئر ایک مسلمان انجینئر نہیں بن سکتا, تب تک ہمارا ڈاکٹر ایک مسلمان ڈاکٹر نہیں بن سکتا. جیسا ایاز بھائی نے کہا کہ ایف ایس سی کے لیول تک وہ چاہیں گے کہ تفسیر کو عام کریں, تو اس میں یہ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پہ وحی کے علوم کے اندر قرآن ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, تو یہ 3 چیزیں تو ضروری ہوں. حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ پڑھایا جائے, قرآن کا ایک بڑا حصہ پڑھا دیا جائے,
इसके अलावा हर मुसलमान को फ़िक़्ह के बुनियादी ज़रूरी मसाइल सिखा दिए जाएँ, पढ़ाए जाएँ और बाकायदा ये निसाब का हिस्सा हों। इसके अलावा अरबी ज़ुबान का हिस्सा हो। इसके अलावा इन कुरान और हदीस को समझने के लिए जिन उलूम की ज़रूरत होती है उनका हिस्सा हो। तो ऐसे इन चीज़ों को मिलाने से एक ऐसा निसाब तैयार हो सकता है कि जो इन सारी कमियों को पूरा कर सकता है कि एक तरफ वो कुरान और हदीस की तालीम को साथ लेके चल रहा हो, दूसरी तरफ उसी के पहलू साइंस भी चल रही हो, आज के जदीद दौर के जितने दीगर उलूम हैं, दीगर ज़रूरियात हैं वो भी चल रही हों, और उसके बाद जाके यानी इंटर के बाद स्टूडेंट को ये ऑप्शन हो कि वो आगे तफसीर में आगे बढ़ना चाह रहा है तफसीर पढ़ ले, अगर उसका इंटरेस्ट साइंस में है तो वो साइंस में आगे चला जाए, उसका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है तो सिर्फ चला जाए। यानी एक बुनियादी लेवल तक हम पहुंचा दें तब ताकि हमारे माशरे के अंदर दीनी उलूम का एक लेवल मेंटेन हो जाए। एक छोटा सा और पॉइंट में डालना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से कि प्लस इसी दौरानिए में एडजस्टमेंट अगर हो सके तो हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, मुसलमानों की हिस्ट्री ज़रूर डाली जाए, क्योंकि ग्रेट नेशंस हैव ग्रेट हिस्ट्री। हम लोगों को स्कूल्स में मैंने यही देखा है, जहाँ पे भी जाएं, जितना आप अच्छे स्कूलों में, जो आजकल महंगे स्कूल हैं बेसिकली, स्कूलिंग सिस्टम्स में आपके पास हिस्ट्री, मुसलमानों की हिस्ट्री वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। कम अज़ कम मैंने नहीं पढ़ी और मैं जहाँ तक जानता हूँ नहीं है। जब तक हम लोगों को अपनी हिस्ट्री का भी नहीं पता होगा तो हमें ये भी नहीं अंदाज़ा होगा कि हमारे पुराने आबा अजदाद के जो मतलब इस्लाम के रास्ते पे चले हैं उनका क्या तरीक़ेकार रहा है, किन सिचुएशन में उन्होंने क्या किया। तो ये हिस्ट्री डालना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ। अच्छा, अभी मैं समझता हूँ कि आप हज़रात जो हैं, क्योंकि इंशाल्लाह आप यहाँ से जब फारिग तहसील होंगे, फिर अगर बाहर दुनिया में आपको जाना हो या गैर मुस्लिमों से आपका इंटरेक्शन हो, तो आप लोग, मतलब मेरी ज़ाती एक सोच है कि आप लोग शायद ज़्यादा करामत साबित होंगे उनको दावत देने में, गैर मुस्लिमों को इंशाल्लाह। तो अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है कि ये मैं आप थोड़ा और एक और सवाल कर रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि गैर मुस्लिम को जो आप समझे एक वेस्ट में एक ईसाई रहता है, अमेरिका में रहता है, आप उसको इस्लाम की दावत देते हैं, तो उसका क्या तरीका अडॉप्ट करना चाहिए? अब तो अब जैसे आप देखते हैं, जैसे जाकिर नाइक साहब हैं, वो उन्हीं की किताबों में से वो प्रूफ कर रहे होते हैं कि भाई तुम गलत हो या सही हो, जो भी बात। तो आपका क्या ख्याल है, क्या तरीक़ेकार सही होता है? मेरे ख्याल में तो सबसे पहले जो लाजमी है वो इंसान का अपना अमल है ना, कि इंसान का हुलिया बिल्कुल ऐसा हो, क्योंकि हमने बहुत से तबलीग हज़रात से ये सुना है कि जब हम बाहर जाते हैं तो वो लोग खुद ब खुद हमारी तरफ आ जाते हैं, हमारी तरफ। यानी बहुत से तो मैंने अपने दोस्तों से सुना है जो बाहर जा चुके, कहते कि लोग आके, लड़कियाँ लड़के आके हमें कहते कि आप फरिश्ते हैं। वजह क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया मुबारक है वही इन्होंने अप्लाई किया, सारी सुन्नतों पर अमल होता है। सबसे पहले तो अमल बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने इस 5-6 फुट जिस्म पर जो है वो सारी सुन्नतें जो अप्लाई करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माने। दूसरी बात यह है कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो तरीका है या ये तबलीग का अंदाज, ये भी इंतहाई मुअस्सर है। इस तरह भी हो सकता है, पॉसिबल भी है, लेकिन इंसान अपना अमल ठीक कर ले, अपनी माशरत ठीक करे, उनके साथ उतना बैठना जो हो। क्योंकि एक बुजुर्ग से मैंने सुना कि हम एक शख्स मुसलमान हुआ किसी बाहर मुल्क में, तो सब मुबारकबाद देने लगे उसको कि मुबारक हो आप इस्लाम लाए, तो किसी की जुबान से ये निकल गया मुबारक हो आप मुसलमान हो गए। तो वो शख्स बड़ा हैरान है कि क्या मैं मुसलमान हो गया हूँ? तो हमने कहा मुसलमान हो गए? कहते कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता। हाँ, इस्लाम बेहतरीन मजहब है, आप लोगों ने तो मुझसे इस्लाम की बात की, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, इस्लाम पे मेरा यकीन है, ईमान है, लेकिन जो मुसलमान की बात करे वो मैं नहीं होना चाहता, मुसलमान नहीं होना चाहता। तो असल में हमारे किरदार और ये बात तो वेस्टर्न मीडिया ने भी हमें ऐसा पेश किया है कि बिल्कुल माशरे के लिए नासूर और एक कैंसर की तरह हमें पेश किया जा रहा है ना। हम देखते हैं, सब हर एक देखता है, दाढ़ी वाला और जो सही मुसलमान हो, सही अकीदा मुसलमान हो, तो उसको किस अंदाज से पेश किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अमल जो है ना, ये लोगों के सामने पेश किया जाए तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। अच्छा यास्मीन, मैं आप ये बताइए कि अभी जो हमारे मुल्क को या उम्मत मुस्लिमा को, अगर ख़ुसूसी तौर पे हमारे मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हमें देखते हैं कि हर दूसरे दिन कोई खुदकश हमला हो रहा है, फिर जो हमारी इकॉनमी का जो हाल है, तो आप क्या इसका सलूशन सजेस्ट करते हैं? इकोनॉमिक्स का तो एक अपने में एक बड़ी लंबी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, एक लंबा टॉपिक है। हमारा इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो बेसिकली सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान की एक चीज़ है।
میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دوں کہ سوشلزم کی بنیاد 3 بنیادی پلرز پر قائم کی گئی تھی. سب سے پہلے وہ تمام انسانوں کو برابر رکھنا چاہتے تھے فائنینشلی. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ انسان کی اونرشپ کو انہوں نے سلب کر لیا. گورنمنٹ صرف اونر ہو سکتی تھی. دوسرے نمبر پر یہ کہ جو پروفٹ تھے لوگوں کے پبلک کے وہ انہوں نے ختم کر دیے، بلکہ سروے کر کے جس کی جتنی ضرورت ہوتی تھی، مثلا کسی کا مہینے کا 10,000 روپیہ خرچہ ہے، 8,000 ہے، 12,000 ہے، تو اس کو اسٹور کر کے اس کو اتنا ہی پیمنٹ کی جاتی تھی جو اس نے رجسٹر کرائی ہوئی ہے، ان کی جو سروے تھی. تیسرے نمبر پر انہوں نے کلوزڈ مارکیٹس کا قیام کیا، اوپن مارکیٹس انہوں نے شروع ہی نہیں کی. تو یہ 3 بنیادی پلر تھے سوشلزم کے. اس کے بعد جو کیپٹلزم آئی تو انہوں نے بالکل اینٹی سوشلزم ہو گئے، 180 ڈگری پہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کوئی بھی چیز اون کر سکتے ہو پوری دنیا میں. میں اس کو شارٹ کروں گا انتہائی. دوسرے نمبر پر جتنا چاہے آپ پروفٹ کماؤ. تیسرے نمبر پر اوپن مارکیٹس ہیں، آپ اپنا سامان کہیں بھی جا کے بیچ سکتے ہو اور وہ تمام پروفٹ آپ ہی کا ہوگا، اور جہاں پر آپ مناسب سمجھے آپ اس مارکیٹ میں نہیں اس مارکیٹ میں بیچ دیں. جبکہ اسلام جو کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ازم ہے، اس کو کہتے ہیں سیکولرزم. وہ کارل مارکس تھا غالباً بنیادی طور پر جس نے اکنامکس کو انٹروڈیوس کرایا تھا. اس کا بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ ایک انسان کی ضرورت ہے اور ایک آسمان سے انسان کے لیے انسٹرکشنز آئی ہیں. تو انسان کی ضرورت یہاں پر مثلاً معاشرے میں سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جو ایک کانسیپٹ چلا ہوا ہے. اوپر آسمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بھی سود حرام ہے. قرآن میں آیا ہے کہ سود حرام ہے. حافظ صاحب وہ آیت کون سی ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ رب العزت نے بیع کو حلال فرمایا اور ربا کو حرام فرمایا ہے. تو یہ ایک میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، ایک کلیئر حکم ہے سود کے حرمت کا، جبکہ معاشرے میں ڈیمانڈ ہے سود کی. تو اس نے کہا کارل مارکس نے کہ بھئی اب معاشرے کی ڈیمانڈ سود کی ہے تو اس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. آسمانی حکم کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ زمینی ضروریات کی اہمیت آسمانی احکام پر زیادہ ہے. تو کرتے 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 سیکولرزم کی شکل اختیار کر گیا کہ بھئی اگر دنیا میں ایک چیز کی ضرورت ہے اور آسمانی دنیا نے اس سے منع کیا ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر دو اور دنیا کی ضرورت کو آپ غالب کر دو. جبکہ اسلام نے ایک پورے بیچ کا راستہ ہم کو سکھا دیا ہے اور ہر ایک راستے کی طرف اسلام نے رہنمائی کی ہے. مثلا سوشلزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک راستہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اونرشپ کر ہی نہیں سکتے، یہ کہتے ہیں آپ اونرشپ کر سکتے ہو. اسلام کہتا ہے آپ سب کچھ اون تو کر سکتے ہو لیکن جو پبلک پراپرٹیز ہیں وہ اون نہیں کر سکتے. راستہ اون نہیں کر سکتے، کنواں اون نہیں کر سکتے، روڈ اون نہیں کر سکتے. جو لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں مشاع طور پر، جن میں سب کا حصہ آپ وہ اون نہیں کر سکتے. تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں جس کے اندر اسلام ہمیں معتدل راستہ لے کر چلتا ہے جو معاشرے کے غریب لوگوں پر بھی اثر انداز نہ ہو اور جب معاشرے کی جو ہائی کلاس سوسائٹی ہے اس پر بھی اثر انداز نہ ہو، بلکہ تمام معاشرے کے تمام طبقوں کے لیے وہ یکساں سہولت میسر کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اسلام اس وقت دنیا میں امن اور سلامتی کا واحد ذریعہ وہ صرف اسلام کو صحیح طور پر سمجھنا اور اسلام کی صحیح تعلیمات بعینی ہی اس کو پھیلانا، نہ کہ آج کل جو پروپیگنڈیز ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف. یہ بالکل ٹوٹلی ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اور ایک سازش کے تحت ہو رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے ہی اسلام کی صحیح پکچر، ٹرو پکچر کو پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے. اچھا، میرا آخری کوشچن ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سب اس پہ اپنا خیال دیں گے، وہ ٹائم بھی شارٹ ہے. وہ یہ کہ پاکستان میں جو ایک نظریاتی مملکت ہے، جی ہاں، کہتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل یہ 2 نظریاتی ممالک ہیں. اچھا، یہ پاکستان میں ہم وہ مقاصد کیوں نہیں حاصل کر سکے، یعنی اسلامی نظام کیوں نہیں نافذ ہو سکا؟ آپ کے خیال سے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا صرف یہ سیکولر لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا جو اسلامی نظام نہیں چاہتے ہیں، یا جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان میں اتحاد کی بھی کمی ہے؟ کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، بات بالکل ایسے ہی ہے کہ اس بات کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ملک اسلام کے نام پہ بنایا گیا اور اس کے بننے کے فوری بعد ہی حکومت میں وہ لوگ قابض ہو گئے کہ جو کہ وڈیرے تھے، جاگیردار تھے. انہوں نے ساری زندگی کبھی اسلام پہ عمل نہیں کیا تھا، اس کے احکامات کو سیکھا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا،
اور وہ اس نظام کو اپنے اس جاگیرداری کے لیے خطرہ سمجھتے تھے, اپنی چودراہٹ کے لیے خطرہ سمجھتے تھے. ایک تو اس کے راستے میں وہ لوگ بھائی لوگ ہیں. دوسرا اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو دیندار طبقہ تھا ان کی طرف سے جو کوششیں تھیں وہ برابر ثابت نہیں ہو سکیں. اس کی ایک وجہ اتحاد کا نہ ہونا بھی ہے, اگرچہ اس کے اثرات کافی مثبت بھی ہوئے, جیسے قرارداد مقاصد ہے آئین میں سب سے پہلے داخل کی گئی. اس کے علاوہ آئین کے اندر دیگر اسلامی دفعات جو ہیں 62 کے آئین میں, اس کے بعد 73 کے آئین میں. لیکن اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی جو ایک اسلامی نظام کا تصور دیا گیا تھا اور جس نظام کی خاطر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ یہاں پہ نہیں آ سکا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیندار طبقے کی طرف سے کوئی مرتب یا منظم انداز میں اس کے لیے کوشش نہیں شروع کی گئی. آپ کو یہ خیال ہے مذہبی جو یہ اسی سوال کی وجہ سے کہ جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں, مذہبی لوگ ہیں جو اسلام کی بات کرتے ہیں, اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں, ان کے اندر اتحاد کیوں نہیں ہے؟ ان کے اندر اتحاد کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں تو میں صرف جو جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کہ اسلام چونکہ نظریاتی ملک ہے اور یہاں پر ہر ایک بندے کے لیے نظریاتی حدود کا متعین ہونا سب سے پہلے انتہائی ضروری ہے. مذہبی جماعتوں نے ہماری جہاں تک خود کو لمیٹڈ کیا ہوا ہے, اور مذہبی جماعتوں سے مراد آپ کی یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, مطلب اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں, مدارس بھی آ جاتے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی آ جاتی ہیں, تحریکیں بھی آ جاتی ہیں, موومنٹس بھی. ہاں وہی میں عرض کروں کہ ان کے درمیان جو گیپ ہے نا, اس گیپ کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے. وہ عام عوام اسلام کو ایک بچے کو جو ڈرایا جاتا نا کہ بہو سمجھتے ہیں, اور ہمارے